میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے، تمہیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز روزے سب سکھائے، ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر ایک چیز کا سوال، وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت۔ یہ حضور پاک نے فرمایا، کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، ایک جگہ مات شہیدہ، جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی، شہادت کی موت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ آل ہے۔ ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھر والوں میں سے۔ ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، بغض مت پالو۔ حضور فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا۔ یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال، سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا ایک جبہ تھا کافی چوڑا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے، لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں، بعد میں چادر ہٹی تو پتہ چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے۔ میرے عزیزو، حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے، سر نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو، اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز، چھوٹا بچہ نہ سمجھ، تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو، شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کیسے کریں؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ، سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو، تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے، یہ مسئلہ تو ہے۔
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا، نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا، بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی رہے، لمبا سجدہ ہو جاتا تھا۔ یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا، کبھی ان کی گردن پہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے، یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگھتے تھے اور چہرے کو سونگھتے تھے۔ بوسہ لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، چومنا بھی ثابت ہے، بوسہ لینا بھی ہے، لیکن سونگھتے تھے۔ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جنت کے ریحان ہیں، یہ ریحان ہیں، یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں، ان کی خوشبو سونگھی جائے گی۔ ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے۔ ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا۔ جینا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے، ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی۔ کسی میں کمی نہیں کرنا، نہ صحابہ کو گالی دینا، نہ اہل بیت کی کمی کرنا۔ کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے۔ حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے، حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت قرآن میں بیان کی، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے، دور کر دے، اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کو کیا کہتے معلوم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب ہوا نہایت ہی پاک۔ میں ایک آپ کو یہ بات دے کر کے رخصت ہوتا ہوں، اس بات سے آپ اندازہ کر لیں گے، مزے کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، ان کے گھر جاتے تھے، حضرت انس کے۔ ام سلیم یہ صحابیہ ہیں، خدمتگار تھی حضور کی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر آتے سوتے، گرمی زیادہ ہوتی تو پیشانی پر پسینے جمع ہوتے اور ٹپکنے لگتے۔ حضرت ام سلیم وہ پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھی، وہ جمع کرتی تھی اور شیشی میں بھر لیتی تھی۔ ایک دن حضور پاک بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں، مدینے میں جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہنوں کو ہم یہ عطر کے طور پر لگاتے ہیں۔ اللہ، صحابہ کا عقیدہ ہے دلہنوں کو عطر کے طور پر، اور اس میں جو خوشبو ہے وہ کسی بھی خوشبو میں نہیں آتی، نہ کستوری میں، نہ مشک میں، نہ عنبر میں، کسی میں نہیں۔ یہ جو پسینے کی خوشبو ہے صحابہ لگائے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ، اب محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو حضور پاک کا پسینہ لگایا گیا تھا شادی میں خوشبو کے طور پر، وہ تو ان کو لگایا ہی گیا، لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں بھی وہ خوشبو آتی تھی، بچوں کے بچوں میں بھی آتی رہی، کئی سالوں تک یہ خوشبو منتقل ہوتی رہی۔ جن دلہنوں کو وہ پسینہ لگایا گیا تھا، پسینے کے قطرے جنہیں لگائے گئے ان کی اولاد خوشبودار ہوئی، اور جن کے جسم میں خود میرے رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہو وہ حسن و حسین کی خوشبو کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کرم کی بات ہی کیا ہے, اس چمنستان کی جس میں کلی زہرا ہے اور پھول حسن و حسین ہے. ان کی خوشبو کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا ہے کہ مولا یہ سرداران جنت جب دروازے پر ہوں تو ان کے قدموں میں مولا ہمیں جنت عطا فرما. جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کی سرداری کر رہے ہوں گے, مولا ان کی سرداری میں ہمیں جنت عطا فرمائے. دیکھیں محبت دو طرح کی ہو جاتی ہے. محبت کرتے ہیں آپ, میں اس کا انکار نہیں کرتا, ہمیں بھی محبت ہے, لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں. طوفان, آندھیاں, سیلاب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ایمان کی لذت جسے ملتی ہے, اور ایمان میں جب مکمل نہیں ہوتا تو ہر چیز سے خوف بھی رکھتا ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کا خوف تو سب کو ہوتا ہے فطرت میں. اچانک سانپ آ گیا آپ ڈر گئے, کتا آ گیا آپ ڈر گئے, چوہا آ گیا آپ ڈر گئے, چھپکلی گر گئی آپ ڈر گئے. اس کو خوف نہیں کہتے, یہ خوف نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو بچانا ہے اچانک آنے والی چیز سے. جیسے بہت تیز ابھی غبارہ پھٹ گیا تو آپ کے جسم کے اندر حرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی ہے, بے اختیار ہے. یہ فطرت میں ہے انسان کے. بھیانک آواز سے یا اچانک آنے والی چیز سے وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے, تو اس کو خوف نہیں کہتے. بلکہ میں جس خوف کی بات کر رہا ہوں وہ خوف ہے یہیں بیٹھے ہیں لیکن اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا. یہ جو خوف ہے ایمان کی لذت جسے ملتی ہے, یہ خوف اسے نہیں ہوتا. انہی کے لیے قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے دوست انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت میں کسی بات کا غم ہوتا ہے. تو خوف اور غم اگر نکالنا ہے تو یہ تین چیزیں آنی چاہیے آپ کے اندر. پھر سے گن لو, تین چیزیں بہت ہی اہم ہیں. نمبر 1, پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. دوسری چیز ہے آپ کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو, اللہ کے لیے کرتے ہو, میرا رب راضی ہو اس کے لیے میں اس سے دوستی کیا ہوں, محبت مجھے اسی لیے ہے. تیسری چیز کفر و شرک میں لوٹنے کو سخت ناپسند کرتے ہو, جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اورلی جب کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کہتا ہے میرے اندر تو ہے, میں دنیا میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ سب بھی محبت کرتے ہوں گے, جواب تو سب کا وہی ہے. دوسری چیز آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں, یہ بھی آپ کے اندر ہے, یہ بھی آپ کہہ دیں گے ابھی جواب میں. تیسری چیز بھی اگر میں پوچھوں کیا کفر و شرک کی طرف لوٹنا پسند کرتے ہو, آپ کہیں گے ہرگز نہیں, میں سخت ناپسند کرتا ہوں. تینوں چیزیں تو ہیں آپ کے اندر, پھر کیا ایمان کی لذت اور چاشنی ملی کہ نہیں ملی؟ شاید وہ درجے کو نہیں پہنچے, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. زبانی کہہ دینا اور ہے لیکن عمل سے تمہارا ثابت کر کے دکھانا اور ہے. ہاں بندہ کہتا تو ہے کہ پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے عزیزو, جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. دنیا کے عشق کا حال یہ ہے, دنیا کے مجازی عشق کا حال یہ ہے, لیلا کے گھر کے اطراف بہت سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے, میں بھی مجنوں میں بھی مجنوں. تو لیلا کی خادمہ نے کہا کہ کتنے مجنوں پال رکھے ہیں تو نے, وہاں تو بھیڑ ہے باہر. لیلا نے حلوہ پکایا اور خوبصورت اچھی لذت والا حلوہ, کہا کہ جاؤ میرا جو مجنوں ہے اسے حلوہ دے دو. خادمہ باہر لے کر کے آئی, لیلا نے حلوہ بھیجا ہے. مجنوں کون ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے لیلا مجنوں خالی یہ محاورہ ہے, حقیقت میں ایک
تاریخی پس منظر ہے، تاریخ میں اس کا وجود ہے، اس کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ لیلا کا نام سلمہ ہے، مجنو کا نام قیس ہے۔ تو لیلا نے جب یہ کہا خادمہ سے، تو خادمہ آ کر باہر کہتی ہے، بہت سارے مجنو آ گئے، سبوں نے کہا میں مجنو، سب حلوہ ہمیں دے دو، اور اس میں ایسا چھینا جھپٹی ہوئی کہ حلوہ سب میں ادھر ادھر ہو گیا۔ اور اس کے بعد خادمہ آ کر کے پھر سے کہتی ہے کہ سارے لوگ تو اس پر ٹوٹ پڑے، سبوں نے کھا لیا اس کو۔ پھر لیلا نے کہا ایک چاقو چھری لے کر کے، برتن لے کر باہر جاؤ، کہو کہ لیلا نے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ خادمہ باہر آ کر کے آواز دیتی ہے کہ اب کی بار لیلا نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ سب ادھر ادھر کھجاتے ہوئے نکل گئے۔ اوریجنل مجنو جو تھا وہ آگے آیا، جو حلوہ کھایا بھی نہیں تھا، وہ آگے آیا اور اس نے کہا کہ لاؤ، لیلا نے اگر جسم سے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے تو میں کاٹ کے دیتا ہوں۔ اس نے چاقو لے کر اپنے جسم کی کئی جگہوں سے گوشت کاٹنا شروع کیا، اور سب اس نے رکھ دیا، اور کہا کہ لیلا نے یہ نہیں بتایا کہ کس جگہ کا چاہیے۔ میرے عزیزو، محبت کی یا عشق کی یہ دنیاوی مثال اگر دی جاتی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حقیقت میں محبت کی مثال پیش کرنا بہت الگ بات ہے، اور زبانی طور پر کہہ دینا ایک الگ بات ہے۔ ویسے مومن اور مسلمان اور ویسے مجنو بہت ہیں، لیکن حلوہ کھانے والے بہت ہیں۔ کاش اپنی جان لٹانے والے ہوتے تو یقیناً وہ ایمان کی لذت بھی پا چکے ہوتے، ایمان کی لذت پا چکے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، صحابہ اکرام وہ حقیقی عشق کے دعوے دار تھے، صرف زبانی نہیں۔ میں یہ تینوں پوائنٹ میں سے اگر پہلی ہی چیز پر بات کروں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، خالی میں آپ سے ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں ہم کیا اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، محبت دو طرح کی ہو جاتی ہے۔ محبت کرتے ہیں آپ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہمیں بھی محبت ہے، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں، مثال کے طور پر ایک محبت ہے گھر میں بیٹھ کر کے خالی سوچتے ہوئے محبت کر رہا ہے، دماغی محبت ہے، یہ چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، دل سے بھی چاہتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی خواہش کے مطابق بننا نہیں چاہتا، تو اس کے قول اور فعل میں انتر ہے، تضاد ہے، وہ سچا محب نہیں ہے، سچا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اب محبت کے جو تقاضے ہیں، امام احمد بن حنبل سے دیکھو، امام احمد بن حنبل یہ وہ عالم دین ہیں، عاشق رسول، فنا فی الرسول، حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، تبھی تو انہوں نے حضور کی 5 لاکھ حدیثیں یاد کی تھیں۔ اب جس سے محبت ہوگی اسی کے قول یاد کرے گا نا۔ ہاں، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو، ان کو ماں باپ کے یا ٹیچرز کی باتیں یاد نہیں، میری باتیں یاد ہیں، اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتے، یا کسی اور عالم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اقوال یاد ہو جاتے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، ان کے جملے کیا ہیں، یاد ہو جاتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں یاد کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول پاک سے، حضور کی باتیں کتنی یاد ہیں؟ ہمارا دعویٰ تو ہے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیا سب سے زیادہ ہمیں ہماری زندگی میں حضور کی باتیں یاد ہیں یا کسی اور کی باتیں یاد ہیں؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جو 5 لاکھ حضور کی باتیں، حدیثیں یاد رکھتے تھے۔ کیسا حافظہ تھا، غضب کا حافظہ۔ ایسے ایک نہیں، کئی محدثین ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے پورے سینے میں محفوظ رکھتے تھے،
وہی امام احمد بن حنبل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تربوز انہیں پسند تھا، کھانا چاہتے تھے، کلنگڑ. اور انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھایا ہے. اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو زندگی بھر دیکھتے رہے، کھائے نہیں. عمر کا آخری حصہ آ گیا، کھائے نہیں. شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کو پسند ہے؟ کہا پسند ہے، سنت بھی ہے رسول اللہ کی. کہا کیوں کھا نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں میں وہ حدیث ڈھونڈ رہا ہوں جس میں رسول اللہ نے اس کو کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے یا کس انداز سے کھائے تھے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ محبت کا تقاضا ہے. ایک محبوب اپنے محب میں، یا ایک محب اپنے محبوب کی ہر ادا ڈھونڈتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور کوئی گھر میں بیٹھ کر کے ہی عاشق ہو گیا، گھر میں بیٹھ کر کے ہی محب ہو گیا، یا بڑے بڑے جلسوں میں نعرے لگا کر کے ہی عاشق ہے، تو میرے عزیزو یہ محبت کا تقاضا نہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک عیسائی کوئی رہتا تھا، حکیم تھا. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے جو نالی نکلتی تھی، اس نالی میں سے پیشاب وغیرہ جو بھی گھر کا ہوتا تھا وہ سب نکل جاتا تھا. اس عیسائی نے دیکھ کر کے، خالی آج بھی تو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس نے دیکھ کر صرف اس زمانے میں لوگوں سے بتایا تھا کہ یہ ایسے شخص کا پیشاب جا رہا ہے جو کسی کی محبت میں اپنا کلیجہ جلا چکا ہے. ہاں، حکیم دوسری مذہب کا، اس نے دیکھ کر محسوس کیا کہ جس کا دل یا جس کا کلیجہ جل چکا ہے یہ اس کا ہے. یورین ٹیسٹ سے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ پہچانتے تھے. اور اسی وجہ سے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اور پھر ان کو کہنے کا حق تھا کہ وہ عاشق رسول ہیں. اور دوسری بات، ان کو ایمان کی چاشنی ملتی بھی تھی، لذت بھی ملتی تھی. آپ اس درجے کو پہنچو کہ زندگی میں کوشش یہ کریں ڈھونڈ کر کے میرے آقا کی اداؤں پر عمل کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر مجھے سچی محبت ہے تو میں بستر کو چھوڑ دوں گا، اٹھ کر کے چلا جاؤں گا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہ پہنچاؤں؟ ارے میاں، جس سے مجازی محبت ہوتی ہے دنیا میں، کسی ایک 8 دن کی لیلا کو راضی کرنے کے لیے بیچارہ کیا کیا نہیں کرتا. اپنے کپڑے بدل لیا، بال بدل لیا، چہرہ بدل لیا، سب کچھ بدل لیا. لیلا راضی ہو جائے، محبوبہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے تو خون پسینے کی کمائی لا کر کے کیا کیا خرید کر کے لاتا ہے اس کو. تو دنیاوی مجازی عشق میں جب بندہ یہ سب چیزیں کر لیتا ہے تو حقیقی عشق جو میرے مصطفیٰ سے ہو، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کب سیریس ہوا بندہ؟ مومن کب سیریس ہوا؟ کبھی کسی رات کو سوچا کہ آج کی رات صرف میرے مصطفیٰ کی ہے؟ بہت راتیں اللہ نے ہمیں دیں. کوئی رات تنہائی میں ہم اٹھ کر کے بیٹھے. راتیں تو ہماری بہت ساری کن کن ناموں پہ وقف ہوتی ہیں. برتھ ڈے کے نام پر بھی ایک رات جاتی ہے، شادی کے نام پر بھی کئی راتیں جاتی ہیں، ولیمہ کھانے کے نام پہ کئی راتیں جاتی ہیں. یہ دعوتوں میں سے اگر کچھ بچ جائے تو ہوٹل پر اور پارٹیوں میں ان کے لیے بھی راتیں خاص ہیں. آج کی رات ان کے لیے بہت سارے راتیں صرف اور صرف لوگ گانے بجانے کے لیے یا قوالیاں سننے کے لیے بھی رکھے ہیں. اتنی ساری زندگی گزرنے کو آ گئی، پیچھے مڑ کر کے دیکھو اپنی لائف میں کوئی رات ہم نے میرے آقا کے لیے بھی خاص کر دیا تھا؟ پھر کون سی محبت کی ہم بات کرتے ہیں؟ تو پہلے ہی پوائنٹ میں ہم اٹکے ہوئے ہیں. 3 باتیں میرے آقا نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی. ان میں سے پہلی ہی چیز پر ہم کامل نہیں ہو پائے.
سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہو. لیکن کبھی کبھار دوسری محبتیں آڑے آ جاتی ہیں ہمارے پاس. وہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم کہتے تو ہیں اللہ کی ذات سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن عمل میں ہم نہیں کر پاتے، عمل میں نہیں کر پاتے. ایک طرف تمہاری دکان ہے، ایک طرف تمہارا بزنس ہے، ایک طرف تمہاری روزی ہے، اور ایک طرف اللہ کی عبادت ہے. اگر تم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جیسے ہی تمہیں اللہ کی طرف پکارا جائے حی علی الصلاۃ، پھر دیکھنے کا مقام ہے کہ اس کو پسند کر رہے ہو کہ اس کو پسند کر رہے ہو. عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس کو زیادہ پسند کرو. نہیں، دکان ہے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا، بعد میں بھی پڑھ لیا جائے گا. بزنس ہے بعد میں بھی دیکھ لیا جائے گا، نمازیں سب ملا کے رات کو ایک بار کر لیں گے. تو اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو یہ چیزیں کیوں آڑے آ گئی؟ تو پھر جھوٹ بول رہے ہو. صرف ایک بات میں نہیں، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں. وہ ایک فقیر آدمی کی بات میں نے سنایا تھا آپ کو. بیچارہ سائل تھا، مانگنے والا تھا. فروٹ کی دکان میں اس نے کچھ مانگا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. مسلمان آدمی تھا، پھل بیچنے والا. آم جو سڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے نکال کر کے دے دیا. مانگنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ جو بچا ہوا ہے یہ دیا جائے گا. اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ فقیر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، 10 روپے 20 روپے. کہا کہ میاں یہ پیسے ہیں، اس کے کچھ پھل اچھے دے دو. پیسے کے بدلے میں جو پھل ملیں گے وہ اچھے پھل ملیں گے، معاوضے پہ مل رہے ہیں. تو اچھے پھل اس کو مل گئے، 3 پھل آم. اب وہ فقیر دونوں پھل اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مولا یہ تیرا بندہ ہے، دیکھ اس نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے. تیرے نام پہ میں نے مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میں نے اپنی دولت سے مانگا تو مجھے اچھی چیزیں دیا. وہ دکان کا مالک جو تھا مسلمان تھا، رونے لگ گیا، کہا مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی. میرے عزیزوں، زندگی میں ہم بہت مرتبہ یہ کام کرتے ہیں، بہت مرتبہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں اکثر کہا کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول سے اگر سب سے زیادہ تمہیں محبت ہے تو سب سے پہلی پرائیوریٹی تمہاری لائف میں ہر چیز میں میرے حضور کی ذات ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں یہ رواج برسوں سے تھا، آج بھی ہے الحمدللہ. اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں لوگوں کو تلقین کر کے بھی کہ ہمارے والد گرامی علیہ الرحمہ اکثر یہ نصیحت کرتے کہ گھر میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، یعنی شادی، منگنی، ولیمہ، عقیقہ، کچھ بھی آئے، تو سب سے پہلے شادی سے 2-3 دن قبل سے ہی ہمارے گھر میں محفل مولود شروع ہو جاتی ہیں کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر ذکر کی مجلس ہو، راتب ہو، اذکار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر ہم اپنی خوشی کی طرف آئیں گے. پہلے فرسٹ پرائیوریٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. خوشیوں میں تم بھول جاتے ہو، میتوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو. تو ہر مقام پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کئی جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے. اگر ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ اٹھا کر کے بولیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے. دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میرے عزیزوں، محبت کا تقاضا یہ تو نہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم جس انداز سے گزر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں وہ میری لائف میں سب سے اول مقام پر ہونا چاہیے. میری پسند بعد میں، حضور کی پسند پہلے. یہ چیز ہو تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ. آپ نے سلسلہ قادریہ کے شجرے میں پڑھا ہوگا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. اس میں جو شبلی نام آیا ہے یہ حضرت ابو بکر شبلی، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے پشت پر
مرشد ہیں، دادا مرشد ہیں. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے سخت سوال یہی ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ سوال میرے لیے سب سے سخت ہے. آپ کے لیے سخت ہے؟ اگر کوئی کہے کہ حضور سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، بغیر سوچے سمجھے آپ کہیں گے کیوں نہیں کرتے. حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا آپ کے لیے سوال سخت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا. اگر سوال کسی نے کیا اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ نے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا. اور حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اور اگر ہاں کہوں تو میرا دل ملامت کرتا ہے، تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہاں تیرے محبوب کے اعمال اور کہاں تیرے. تو کہتے ہیں اس بیچ میں کشمکش میں رہ جاتا ہوں، جواب دوں تو کس بات کا جواب دوں، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہاں کہوں تو جھوٹا نہ پڑ جاؤں. میرے عزیزو، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسی لیے میں یہ پہلے پوائنٹ پر ہی آپ سے آج مخاطب ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے ہر عمل میں، ابھی تو فی الحال دماغی محبت چل رہی ہے، دل کی محبت چل رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کا ہر عضو بھی محبت کرنے لگ جائے گا. آج دل تو محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، حضور سے بھی محبت کر رہا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی کے خلاف اور اللہ کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے. حقیقت ہے یا نہیں؟ دل محبت کر رہا ہے، اس لیے تو آپ مخالفت نہیں پسند کرتے، محبوب کے خلاف کوئی ادا، کوئی جملہ بھی پسند نہیں آتا. تو یہ محبت تو آج ہے، دل کی محبت ہے، دماغ کی، ذہن سے محبت ہے. لیکن اب رفتہ رفتہ جو جسم کے ہر عضو کے اندر محبت آنی چاہیے، اس کی کمی ہے. اور وہیں جب یہ سلوک جس کو کہتے ہیں، تصوف کے راستے میں سلوک منزل ہے، جب بندہ اپنے ہر عضو سے یہ ثابت کر دے، ہاتھ اٹھے تو بھی لگنے لگے کہ رسول پاک کی محبت میں ہی کرتا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا، دھیرے دھیرے زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوتا گیا، اپنے محبوب کی طرح ہونے لگ گیا. تو سمجھ لو کہ اب پورا جسم محبت کر رہا ہے، پورا جسم محبت کر رہا ہے، ہر عضو محبت کر رہا ہے. اللہ رب العزت سے جب محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ کی صدا آتی ہے. منصور حلاج کے متعلق ہم نے سنا ہے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے کٹے ہوئے جسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی. تو بہرحال زندگی میں ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی اگر آپ کو پانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور کوئی چیز آڑے نہ آئے بیچ میں کوئی چیز آڑے نہ آئے. وہ بدر کے صحابہ جو شہید ہو گئے، 2 چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے ایک بچے کا اس میں ہاتھ کٹ گیا تھا اور بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا. اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ کے نکال دیا تھا. کس لیے؟ کہ وہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے لڑ رہا ہے اور یہ ہاتھ لٹک لٹک کر سامنے آتا تھا. تو اس نے یہ ہاتھ کھینچ کر کے نکال دیا اور یہ کہا میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں جو بھی چیز آئے میں نکال دوں گا. جو خلل اندازی پیدا کر رہا ہے، اپنے جسم کے پارٹ کو جو الگ کر دے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچی محبت کے دعوے دار ہیں اور انہیں ایمان کی لذت ملی ہے. ہم تو کتنی چیزوں کو اپنے آس پاس بسا کر کے رکھے، ہم خواہشات کے پیچھے چل پڑے، خواہشات کے پیچھے. اور خواہشات کا نام ایمان نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں قربان کرنی ہوگی. دنیا ہمیشہ کی نہیں، آپ سب کو پتہ ہے.
سب کو پتہ ہے اگر تم اپنے خواہشات کے پیچھے چلو گے چند گناہوں کی لذت کے بعد واپس تو مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہی ہے. تو کیوں ہم یہ فانی دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی جنت کو قربان کر رہے ہیں؟ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کو آپ مد نظر رکھیں. تھوڑی تکلیفیں ہوں گی دنیا میں، ہو سکتا ہے تم جو چاہ رہے ہو آج اس کو قتل کر دیا، تم نے اس خواہش کو مار دیا، تھوڑے دن تک بے قراری رہے گی، بے چینی رہے گی. ارے ساری دنیا کر رہی ہے میں کیوں نہ کروں؟ نشہ وہ بھی کر رہا ہے، ہاں نشہ، تاش کے پتے، جوا، یہ سب تو حرام کاریوں سے وہ بھی تو آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اسلام نے سود سے روک دیا ہے، فلاں تو سود اور بڈی میں تو کروڑ پتی بن گیا، میں بھی تھوڑا حاصل کر لیتا، کیا ہو جاتا؟ یہ خواہشات تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر بار بار آتی رہیں گی، بار بار ہوتی رہیں گی، اور ہر خواہش کو جب جب تم مار دو گے اللہ کے لیے، پھر یہی وہ منزل ہے جب تمہیں ایمان کی لذت مل جائے گی. کسی دن بہک گئے، اللہ کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے. لوگ یہ اب نوجوانوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے، بہت چیلنج. گناہ ہر گھڑی دعوت دیتے رہتے ہیں، اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، ہر قدم پر تمہیں استقبال کر کے بلاتے ہیں گناہ دنیا میں، اور تمہیں اس کی لذتیں بھی بتاتے ہیں. لیکن تمہیں ابھی ایمان کی لذت اگر مل جائے ایک بار تو یہ سارے گناہوں کی لذت ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر سب سے بڑا مالدار جو ساری خوشیاں حاصل کر چکا ہوگا، کوئی چیز باقی نہ رہے آج کے دور میں، جس کو کہیں آپ کہ اس کو بادشاہت مل گئی اور سونے کا مکان بنا لیا، سونے کی کرسی میں رہ لیا، سب کچھ اسے مل گیا، اتنے عیش سے دنیا میں رہا، تو یہ کتنے برابر ہو جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن ایک بندہ جنت میں سے صرف اس کو ہوا سونگھا کر کے لایا جائے گا، صرف وہاں کی خوشبو اور ہوا میں گزار کر کے لایا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ جو بندہ ابھی لذت حاصل کیا ہے، یہ دنیا میں اس نے جو لذتیں پوری حاصل کر کے آیا تھا، یہ اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. اب سمجھ جاؤ آپ کی جنت کی لذت کیا ہے. صرف خوشبو سونگھ کر کے آنے والا اور ہوا میں اڑ کر کے آنے والا، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ارب پتی کھرب پتی سے بھی بڑھ کر کے لذت حاصل کر چکا ہوگا، تو پھر دنیا کی لذت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. کتنا حاصل کرو گے، کتنا دوڑو گے، کتنا بھاگو گے. ہاں، ہر کوئی یہاں پر ریچسٹ نہیں بن سکتا، ہر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن دوڑتے دوڑتے تھک کر کے کہیں مر جاتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، اور اس دوڑ میں وہ اللہ اس کے رسول کو کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑتے ہیں وہ کبھی تھکتے بھی نہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس راستے میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک بادشاہ جس کو سکندر کہا گیا، سکندر اعظم، اور دارا نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دارا سکندر کا نام اپنی حکایتوں میں نقل فرمایا. پون دنیا پر اس نے حکومت کر لی تھی، تقریباً پونی دنیا حاصل کر لیا تھا. ہر جگہ وہ ہر ملک قبضہ کیا، ہر خزانہ اس کے پاس، پونی دنیا. لیکن موت آئی، موت سے پہلے اس نے وصیت یہ کیا تھا کہ مجھے دفن کرنا تو میرے دونوں ہاتھ قبر کے باہر ہی رکھنا، ہاتھوں کو دفن نہیں کرنا. اس کے غلاموں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں، کسی کو دفن کریں تو پوری قبر میں دفن کرتے ہیں. کہا تاکہ دنیا والے میری قبر کو دیکھ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، جس کے پاس پون دنیا تھی قبر میں دونوں خالی ہاتھ لے کر سویا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی سب کے ساتھ ہے ہمارے،
اسی لیے آخرت کا جو ذریعہ ہے ہمارا وہ اللہ اس کے رسول کے پاس ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے خرچہ ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. کب تک باقی رکھو گے تمہارے پاس؟ جو بھی چیز تمہارے پاس ہے سب خرچہ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بینکوں میں لاکرز میں جو چیز لگا کر کے آپ رکھیں خرچہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سیونگ میں رکھ لو، لیکن کیا کیا خرچہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہر چیز خرچہ ہو رہی ہے. آپ کے گھر کا پانی، آپ کے گھر کا دانا، آپ کے گھر کا کھانا، اس کے علاوہ آپ کے کپڑے. ہاں آپ 50 سال تک تو کپڑے نہیں پہنتے، جو ہے آپ کے پاس وہ جانے والے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، پیسے بھی جمع کر کے رکھ لیے، پراپرٹی بھی کسی کو نہیں بیچ رہے، سب جمع کر کے رکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کے مطابق ایک چیز خرچہ ہو رہی ہے، وہ ہے تمہارے زندگی کے دن. وہ تو خرچہ ہو کے رہیں گے، اس کو کیسے روکو گے؟ آج 25 سال کے ہو، چند دنوں کے بعد پھر ملو گے، کہو گے ہم 26 کے ہو گئے، 1 سال تو خرچہ ہو گئے ہمارے. اس خرچے کو تم روک نہیں سکو گے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتا جو تمہارے پاس ہے یہ سب خرچہ ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس کے لیے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور وہیں بھیجنے کے لیے کچھ تیاریاں آج ہی کر لو. آج ہی بھیج دو وہاں پر کچھ چیزیں جو باقی رہیں گی، اور تاکہ ہم قبر میں جائیں اور حشر میں جائیں تو سکون سے رہ سکیں. ویسے مجھے بتاؤ اس دنیا نے کیا سکون دیا؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، ایک بندہ، میں نے تفسیر میں اس سے قبل بار کہا تھا، ایک بندہ دنیا میں دوڑتا رہا مال کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے. سکون تو تھا نہیں. صبح اٹھتا تھا، بھاگتا تھا، شام ہوتی تھی آتا تھا، تھک ہار کر کے سوتا تھا، اور پھر کبھی بزنس میں دھوکہ، کبھی اس میں خسارہ، کبھی نقصان، یہ سب چیزیں تو جھیلتا رہا. کبھی کسی کا قرض، اور کبھی کسی کا تانا، کبھی کسی کی گالی، کبھی کسی سے مار پیٹ. یہ سب تو لائف میں چل ہی رہا ہے، سب کے چل رہا ہے. عورتیں الگ پریشان، مرد الگ پریشان. تو کوئی ایک بندہ ایسا کہ سوچتا رہا کہ چلو یہ سارے جھمیلے سے نکل کر کے مر جائیں گے، سکون سے سوئیں گے، سکون رہے گا. مر کر کے گیا تو قبر میں ابھی رکھ کر کے گئے ہی تھے کہ فرشتے آ گئے، منکر نکیر پوچھنے لگے، چلو بتاؤ دنیا میں کتنی نمازیں چھوڑے تھے، کتنے پڑھے تھے. سوالات جوابات ہونے لگ گئے، عذاب قبر ہونے لگ گیا. اس کو تو وہاں پر نیز بھالوں سے مار رہے فرشتے، اتنا تیز کہ ایک بار فرشتہ اس کو مارتا ہے تو وہ 2 میل اندر جاتا ہے. قبر دباتی الگ ہے، کئی طرح کے عذابات اس پر مسلط رہتے ہیں. وہ تھک جاتا ہے بندہ، دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر آرام سے سونے آیا تھا، لیکن یہاں پر بھی تو پریشانی ہے. اور ہر پل یہ تمنا کرتا ہے کاش جلدی قیامت آ جائے، جلدی قیامت آئے. پھر سور پھونکا گیا، اچانک اس کو اعلان ہو گیا قبر میں کہ چلو چلو حساب کا دن آ گیا. اٹھ گیا، چلو یہ قبر والے چکر سے تو آزادی مل گئی. جیسے ہی میدان قیامت میں پہنچا پتہ چلا کہ یہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور یہ دن بھی 50,000 سال کے برابر کا ہے. یہاں تو سورج کو قریب کر دیا گیا، بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہیں، پسینوں میں لوگ تربتر ہے. محشر کا میدان اور بھی سخت، اور لوگ اپنے اپنے اعمال نامے لے کر کھڑے ہیں. اعمال نامہ 4 پنوں کی ایک کتاب کا نام نہیں، 4 پیج نہیں ہے. قرآن پاک کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو ہر ایک کا نام ہے اعمال جو فرشتے لا رہے ہوں گے. اتنی کتابیں ہوں گی، جہاں تک نظر جائے گی تمہاری کتابیں ہوں گی. اتنا لکھ چکے ہوں گے وہ لوگ، فرشتے اتنا لکھ چکے ہوں گے. اور پھر کہا جائے گا سب پڑھ کر کے سنا. ہر بندہ چیخ مارے گا، پکارے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. یہ کتاب کیسی ہے مولا، کوئی چھوٹی چیز بھی چھوڑا نہیں، بڑی چیز بھی چھوڑا نہیں، سب لکھ دیا.
नाम अमाल, फिर वजन करने का मामला, फिर पुल सिरात से गुजरने का मामला बड़ा कठिन था। सोचता रहा, 3 मरहले में बता रहा हूँ। दुनिया से सारे झमेलों से चक्कर निकल करके कब्र में जाने को सोचा कि सुकून मिलेगा, कब्र में पहुंचा तो भी नहीं, कब्र से उठा, हशर में सोचा, हशर में हिसाब किताब अलग, और पकड़ हो गई। अब ये आखिरी मंजिल थी। अब सोचो दुनिया के चक्करों से निकलकर कब्र में आया था सुकून लेने के लिए, वहां नहीं मिला। कब्र से उठ करके हशर में सोचा था कि वहां सब खत्म हो जाएगा। हशर के मैदान में हिसाब किताब हो जाने के बाद ऐलान कर दिया गया कि फलां बिन फलां जहन्नम में जाएगा। कौन सी लाइफ उसके पास रही? न दुनिया, न कब्र, न हशर, खसारा ही खसारा। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम बेशक इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। और ये बातें वो हो गई कि अगर किसी के नाम का ऐलान हो गया क़यामत में कि तेरा हिसाब हो गया, अब तू दोज़ख में चला जा, जहन्नम में जा, फरिश्ते बालों समेत पकड़ कर ले जाएंगे। अलग अलग अंदाज में मेरे आका ने फरमाया उसकी मुंडी को, उसके मुंह को घुटनों में डाल देंगे और इस तरह से उसको खींचते हुए ले जाएंगे। बाज़ को तो महशर के मैदान में ऐसे लाया जा रहा होगा कि उनके अंतड़ियां उनके पीछे के मकाम से बाहर निकाली गई होंगी। अलग तरीके के अज़ाबात का शिकार। अब कहाँ सुकून था उसको, कहाँ है? मुझे बताओ है मेरे अजीज़ों, क्या इस फानी दुनिया में सुकून ले लिया आपने? कब्र में भी नहीं मिला, हशर में भी नहीं मिला, तो सबका सब खसारा ही खसारा हुआ। फिर हम पूछते हैं ऐ अल्लाह तूने ये ज़िंदगी दी, कोई तो ऐसी लाइफ, कोई तो ऐसी ज़िंदगी जहाँ सुकून मिले। तब फिर तुम्हें आवाज़ आएगी कि अगर तू इस दुनिया की लज्जत को छोड़ देता तो हर लज्जत मैं तेरे लिए तैयार रखता। हाँ, लेकिन तूने इन लज्जतों के लिए हमेशा की ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। आज मैं उसी बात पर आता हूँ, काश अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करो तो फिर वो वक्त आप देखोगे कि यहाँ से जाओगे, कब्र में जाने से पहले तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही होंगी। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें कब्र में रखते ही फरिश्ते हैं उसी रात को ये कह कर के जाएंगे नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे अब जैसे दूल्हा सोता है ना, चैन की जिंदगी, लुत्फ उठाओ, कब्र में जाकर आराम से सो। इसीलिए आला हजरत को सुनो क्या कहते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हाँ, हुजूर के इश्क में खाक हो गया था, तब जाकर के आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इस तरफ जब तक तुम तवज्जो नहीं करोगे, इसीलिए आला हज़रत क्या फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कब्र की ज़िंदगी बहुत तवील है, हश्र का मैदान भी बहुत लंबा है। मेरे अजीज़ों, कब्र में जाने के बाद आपको पता है कितने साल सोना है, कितने साल हिसाब किताब करके बैठे हो, या जिन मुर्दों को हम दफन करके आए हैं वो कितने साल अभी सोएंगे। आज से लेकर 500 साल बाद क़यामत आने वाली है, या 1000 साल बाद, या 100 साल बाद, तुम्हें पता नहीं, हमें पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कब्र की ज़िंदगी के बारे में कहा गया है, जिसके लिए अल्लाह ने सख्तियाँ की कब्र में, जिसके लिए कब्र सख्त हो गई तो दिन गिनना तो छोड़ दो कि क़यामत कब आएगी, बल्कि मुर्दे को हर मिनट 1 साल के बराबर लगेगा। कब्र की ज़िंदगी में हर 1 मिनट उसे 1-1 साल के बराबर लगेगा अगर सख्तियाँ शुरू हो गई। और अगर रब ताला ने रहम कर दिया मुर्दे पर, मैयत पर, तो फरमाया गया कि क़यामत कब आएगी उसे पता भी नहीं चलेगा, बल्कि सूर फूंका जाएगा और मुर्दे को उठाया जाएगा। जब सब खड़े हो रहे होंगे,
وہ پوچھ رہا ہوگا ابھی کل تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج قیامت آ گئی۔ رب تعالیٰ جس پر رحم کرے اس کے لیے دنوں کو گھیر دے گا، اور جس کے لیے سختیاں ہوں گی تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے سال کے برابر پھیل جائے گا۔ اسی لیے ڈرو، اور محبت کرنے والی، محبت کے لائق اور مستحق ذات وہی ہے جو کبھی فنا نہیں، اللہ رب العزت کی ذات، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں مفت سانسیں دے رہا ہے۔ کیا وہ ذات محبت کی مستحق نہیں؟ جھوٹے مکاروں سے ہم محبت کرنے لگ گئے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی تک رزق پہنچایا، کیا وہ محبت کرنے کا مستحق نہیں ہے؟ بندہ اگر سب سے زیادہ محبت کرے تو اپنے پالنے والے سے کرے، اپنے خالق سے کرے، جس نے اسے ماں کے پیٹ سے لے کر یہاں تک پہنچایا۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا اس نے، رب تعالیٰ فرماتا هو الذی یحییکم ثم یمیتکم، وہی ہے جو تجھے زندگی دے رہا ہے اور پھر تجھے موت دے گا، پھر تجھے اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی پر ڈالنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا، اسی میں ہم تجھے ڈال رہے ہیں، اور اسی سے پھر تجھے ہم اٹھائیں گے۔ کیا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تمام فرامین بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے اوپر قدرت، میرے اوپر حکومت، میرے اوپر بادشاہت، میرے اوپر سلطنت کسی کی ہے تو صرف میرے پیدا کرنے والے کی ہے۔ تو پھر محبت بھی اسی کو زیب دیتی ہے، محبت بھی اسی سے کی جائے، اور جو مولا ہم کو پالنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، اس سے محبت کرنا پہلا درجہ بنتا ہے، اور پھر دوسرے درجے پر وہ رب جس سے محبت کر رہا ہے، اس رسول سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے شان ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ میں 3 باتیں تھی پوری نہیں کر سکا، اس میں پہلا ہی نقطہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ ایمان کی لذت پالے گا، ایمان کی چاشنی پالے گا۔ کاش ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے کہ جب دنیا و ما فیہا سے ہم بے نیاز ہو جائیں، دنیا کے تانے، دنیا کی تکلیفیں ہمیں پریشان نہ کر سکیں، ہمیں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت اللہ عطا کرے۔ جس دن آپ کو یہ لذت ملے گی، آپ خوشی خوشی دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کو مرنے کا اور کسی کے مارنے کا کبھی درد بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کی لذت بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بتا کر ختم کرتا ہوں۔ موبائل میں کوئی گم ہے، گیم کھیلنے والے بچوں کو دیکھیں آپ، پریکٹیکل جا کر کے دیکھ لینا، کئی مرتبہ بچوں کے بال کھینچ لو، چونٹی کاٹ لو، کچھ نہیں پتہ چلتا، وہ محو ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ آپ نے کئی بار چونٹی کاٹ لی، بال کھینچ لیا، ہاتھ جھٹک دیا اور اس میں مصروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت اسے مل رہی ہے، اور جس دن ایمان کی لذت ملے گی کوئی تلوار کیا ہمیں متجہ کر سکتی ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایمانی لذت جسے ملے گی پھر وہ مرنے کے وقت بھی یہ کہے گا جس چیز کے لیے میں نے زندگی گزاری ہے وہ چیز مجھے نظر آ گئی، فزت برب الکعبہ۔ صحابہ کرام کا یہ نعرہ تھا کہ وہ موت کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی لذت عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے۔ کریم خدا دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ تجھ سے اور تیرے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر دے، دنیاوی گندی محبتوں سے پاک کر دے۔ اے رب العالمین، تیرا دیا ہوا یہ دل ہے مولا، یہ دھڑکے تو تیرے لیے اور تیرے حبیب کے لیے۔ مولا ہم سب نکموں کو کام والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔